اب ہم کچھ اہم سوالات کی طرف چلتے ہیں، چونکہ تعزیہ اور تعزیہ داری کے تعلق سے بہت سے لوگوں نے ہم سے سوال پوچھا ہے، تو ان سوالوں کا جواب حاصل کرنے سے پہلے مفتی صاحب قبلہ سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تعزیے کی تاریخ کیا ہے؟ ہمارے ملک ہندوستان میں اس کی بنیاد کس نے رکھی، کب رکھی اور کیوں رکھی، جس پر لوگ آج تک آنکھ بند کر کے عمل کرتے چلے آ رہے ہیں؟ ہندوستان میں اس کے رواج کے متعلق ایک تاریخ میں یہ ملتا ہے، اب اس کی صحت کہاں تک ہے وہ اللہ بہتر جانے، کہ ایک بادشاہ جس کا نام تیمور لنگ تھا، اس کا خیال، اس کا عقیدہ، اس کا رجحان شیعت کی طرف، رافضیت کی طرف مائل تھا، کیونکہ اس کی ایک بیوی وہ کٹر رافضیہ تھی، تو اس کا معمول تھا کہ ہر سال یہ محرم الحرام میں خاص طور پر یوم عاشورہ کو کربلا جایا کرتا تھا، عراق جایا کرتا تھا۔ ایک سال جب بیمار ہوا، جانے کی طاقت نہیں تھی، تو اس کو یہ مشورہ دیا گیا اس کے وزیروں نے یا اس کی بیوی نے کہ یہیں پر ان کے روضہ اقدس کی شکل بنا کر، تعزیہ بنا کر اسی کی زیارت کر لیں۔ تو سلطان تیمور نے حکم دے کر کے وہ روضہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شکل بنانے کا اہتمام کیا۔ اب پھر اس کی زیارت ہوئی، اسی شکل میں تعزیہ بنا کر یہ اس کا گشت کرنا شروع کیا۔ اب جب گشت ہونے لگا تو اس میں کافی لوگوں کی بھیڑ بھاڑ اکٹھا ہونے لگی، مرد و زن کا اختلاط، یعنی مرد عورتیں سب اکٹھا ہونے لگیں، اور یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا کہ اس میں بہت ساری خرافات جمع ہو گئیں۔ اسی طرح سے ناچنے گانے کا بھی موقع ملتا ہے، ڈھول باجے تاشے گانے کا بھی موقع ملتا ہے، یہ ساری چیزیں جلوس تعزیہ میں رواج پا گئی۔ تو ہندوستان میں جو مروجہ تعزیہ داری ہے، اسی بنیاد پر اکابر علماء اور ہمارے بزرگان دین نے اس کو سخت ناجائز و حرام اور بدعت شنیعہ قرار دیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین الشاہ امام محمد رضا قدس روح کا رسالہ، جو رسالہ تعزیہ داری سے مشہور ہے، جس کا اصل نام ہے اعالی الافادہ فی تعزیۃ الہند و بیان الشہادہ، اس میں پوری تصریح موجود ہے۔ حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتاوی عزیزیہ جلد اول صفحہ 75 پر یہ تحریر فرمایا ہے: تعزیہ داری ہم چو مبتدعاں می کنند بدعت است و ہم چونی ساختن ذرائح و صورت و قبور و علم وغیرہ این ہم بدعت است و ظاہر است کہ بدعت حسنہ کے دراں ماخوذ نہ باشد نیز بلکہ بدعت سیئہ است۔ اسی جلد کے صفحہ 76 پر تحریر فرماتے ہیں کہ این چوں بہا کے ساختہ اوست قابل زیارت نیستن بلکہ قابل ازالان، چنانکہ در حدیث آمدہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ لہذا اس پوری عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بدعت سیئہ ہے، اور اس میں کسی طرح سے بھی اس کا تعاون نہ کیا جائے، اس کی مدد نہ کی جائے، بلکہ اس کو مٹانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سے جو کوئی کسی بری چیز کو، خلاف شرع چیز کو دیکھے، اسے ہاتھ سے روکے، اور جس کو ہاتھ سے روکنے اور ختم کرنے کی طاقت اور استطاعت نہیں ہے وہ زبان سے روکے، اور جس کو زبان سے روکنے اور اس کو ختم کرنے کی استطاعت نہیں ہے وہ دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ مروجہ تعزیہ داری کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا قدس روح کی کتاب، آپ کے رسالے کا بھی میں نے حوالہ پیش کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ شیخ عبدالعزیز شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی کتاب کا حوالہ موجود ہے۔ اب اگر اس سلسلے میں کچھ لوگ کہیں ادھر ادھر سے کچھ روایتیں لا کر کے جواز کا ثبوت پیش کرتے ہیں، یا اگر یہ کہتے ہیں کہ اس سے شوکت اسلام ظاہر ہوتی ہے، اس سے سنیت باقی رہتی ہے، اس سے ہمیں سنیت کا فروغ ملتا ہے، یہ سراسر جہالت ہے، اس لیے کہ کسی بدعت سے اسلام کا فروغ نہیں ہے بلکہ سنتوں سے اسلام کا فروغ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا یہ باعث ثواب ہے، بدعت کی ایجاد یا بدعتوں کو فروغ دینا یہ سخت حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ارشاد فرمایا: من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات، نئی چیز ایجاد کرے جو ہمارے دین سے نہیں ہے، یعنی کسی بھی طرح سے اس کے جواز کا کوئی ثبوت نہ ملتا ہو،
اسے رد کیا جائے، اسے ختم کیا جائے، اسے دور کیا جائے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ حسین السلام یا حسین السلام یا حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام۔